آج کے درس میں اسم کی تعریف اور اسم کی علامات کے بعد اسم کی وجہ تسمیہ، یعنی سادہ لفظوں میں اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں، اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے اسم کی وجہ تسمیہ۔ تو اس کے اندر بصری علماء اور نحوی علماء نحو ان کا اختلاف ہے۔ بصریوں کے نزدیک اسم سم ون سے بنا ہے، سم ون سے مشتق ہے، سم ون سے نکالا گیا ہے، جس کا لغوی معنی بنتا ہے بلندی۔ اسم جب سم ون سے بنے گا بصریوں کے نزدیک تو اس کا معنی بنے گا بلندی۔ اب جب اس کا معنی بلندی ہو اور سم ون سے بنا ہو تو پھر ہم اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب انہوں نے دیا، چونکہ اسم اپنے دونوں بھائیوں، اس کے دو بھائی کون سے ہیں؟ فعل اور حرف۔ چونکہ یہ اسم اپنے دونوں بھائیوں یعنی فعل اور حرف پر بلند ہوتا ہے۔ کس اعتبار سے بلند ہوتا ہے؟ مسند الیہ اور مسند بہ ہونے کے اعتبار سے۔ اس وجہ سے اسم کو اسم کہا جاتا ہے، کیونکہ فعل مسند بہ بن سکتا ہے اور حرف نہ تو مسند الیہ بن سکتا ہے اور نہ ہی مسند بہ بن سکتا ہے۔ جبکہ اسم کی خصوصیت یہ ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ مسند الیہ بھی بن سکتا ہے اور مسند بہ بھی بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کی ایک مثال آپ سمجھیں، زید قائم۔ اب دونوں اسم ہیں اور کلام بڑی بلند ہے، اب فعل کا اس کے اندر دور تک تعلق نہیں ہے۔ اب زید میں یہ زید مبتدا بن رہا ہے اور مسند الیہ ہے، اور قائم زید کی خبر ہے اور وہ مسند بہ ہے۔ گویا کہ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اسم اپنے دونوں بھائیوں پر بلند ہوتا ہے، کیونکہ اس کی خوبی یہ ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنے دونوں بھائیوں پر بلند اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ مسند الیہ بھی بنتا ہے اور مسند بہ بھی بنتا ہے۔ یہ بصریوں کا موقف ہوا۔ اور اس کے بعد کوفیوں کا موقف، یعنی کوفی علماء نحو کا موقف یہ ہے کہ اسم وسم سے بنتا ہے۔ وسم کا معنی ہوتا ہے علامت، وسم کا معنی ہوتا ہے علامت۔ اب اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ اسم اپنے معنی مدلول، یعنی جس پر وہ دلالت کیا گیا ہوتا ہے، اپنے معنی مدلول اور مسمى کے لیے علامت بنتا ہے، اس وجہ سے اسم کو اسم کہا جاتا ہے۔ یہ کوفیوں کا موقف ہے۔ مثال کے طور پر میرا نام مجید ہے، تب مجید میرے مسمى پر دلالت کر رہا ہے، مجھ پر دلالت کر رہا ہے، اس وجہ سے جب میرا نام بولے گا تو فوراً میری ذات مراد لی جائے گی، چونکہ یہ نام میرے لیے علامت بن گیا ہے۔ اس وجہ سے میرے نام کا وہ میرا ہونا یہ میرے لیے ایک علامت ٹھہرا، اس وجہ سے اسم کو اسم کہا جاتا ہے۔ جیسے زید ایک شخص کا نام ہے، بکر ایک شخص کا نام ہے، خالد ایک شخص کا نام ہے۔ تو جو ہی ہم ان اسماء کو پکارتے ہیں تو وہ ذات خود بخود سمجھ جاتی ہے کہ جناب اب مجھے پکارا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسم وسم سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے علامت۔ چونکہ اسم اپنے معنی مدلول اور مسمى پر علامت بنتا ہے، اس وجہ سے اسم کو اسم کہا جاتا ہے۔ آج کے درس کا دوسرا سوال وہ یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں؟ اسم کو سمون سے مشتق مانیں، بصریوں کے قول کو مانیں یا کوفیوں کے قول کو مانیں؟ کس قول کو ترجیح دیں؟ کس قول کو ہم مانیں؟ یا اس سے بھی سادہ انداز میں یوں سمجھ لیں
کہ صاحب ہدایت النحو نے یعنی ہدایت النحو کے مصنف نے کس کے قول کو تسلیم فرمایا ہے، بصریوں کے قول کو تسلیم فرمایا ہے یا کوفیوں کے قول کو تسلیم فرمایا ہے؟ تو اس کا جواب مصنف صاحب ہدایت النحو نے بڑے خوبصورت انداز میں بتایا کہ بصریوں کا قول قابل ترجیح ہے، کوفیوں کے قول کی نسبت اس میں ابہام آ جاتا ہے، اور بصریوں کے قول میں ترجیح ہے، وہ زیادہ درست ہے، وہ زیادہ صحیح ہے، اس وجہ سے کہ اسم بصریوں کے نزدیک سمون سے مشتق ہوا، جس کا معنی ہوا بلندی، چونکہ یہ اپنے دونوں بھائیوں پر بلند ہوتا ہے، مسند لائے اور مسند بہینوے کے اعتبار سے۔ اگر کوفیوں کے قول کو تسلیم کریں کہ اسم وسمن سے مشتق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے علامت، تو ہر اسم اپنے مسمى کے لیے علامت بنتا ہے۔ تو جیسے اسم اپنے مسمى کے لیے علامت بنتا ہے، بیانے اسی طرح فعل بھی تو علامت بن جاتا ہے۔ جیسے ہم ضربا کا لفظ بولیں تو ضربا کا لفظ ماضی کے لیے علامت ہے، یضرب کا لفظ بولیں تو اس کے شروع میں علامت مضارع کا آ جانا وہ بھی ایک علامت ہے، اور وہ فعل مضارع کے لیے ایک علامت ہے۔ تو گویا کہ جیسے اسم اپنے مسمى کے لیے علامت کی نشاندہی کرتا ہے، ایسے افعال میں بھی بہت ساری علامتیں ہیں جو اس کی ذات کے لیے علامتیں اور واضح نشانیاں جو ہیں وہ ظاہر کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو لہذا اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جیسے اسم اپنے مسمى کے لیے علامت ہوتا ہے، ایسے فعل بھی تو علامتیں بن سکتا ہے، فعل میں بھی تو واضح نشانیاں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے یہ قول صاحب ہدایت النحو کے نزدیک قابل ترجیح نہیں ہے، بلکہ بصریوں والا قول صاحب ہدایت النحو کے نزدیک قابل ترجیح ہے۔ وہ اسی کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسم سمون سے مشتق ہے نہ کہ وسمن سے، وہ اس بصریوں والے قول کو تسلیم کرتے ہوئے۔ لہذا پیپر کے اندر اگر یہ سوال آ جائے کہ اسم کس سے مشتق ہے اور قابل ترجیح قول لکھیں، تو ہم یہی لکھیں گے اسم سمون سے مشتق ہے، اور بصریوں والا قول ہدایت النحو کے مصنف کے نزدیک قابل ترجیح ہے۔ تو لہذا طلباء اسم کے اس بحث کو اپنے ذہن میں ضرور بٹھائیں اور اس کو سنیں، اور اس پر پھر اپنے آپ کو کوشش کریں کہ میں نے یہ لیکچر سننا ہے اور اس پر پھر یاد بھی کرنا ہے اس کو۔ واللہ اعلم بالصواب۔